الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين صدق النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دروشف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم عالی مرتبت میرے دائیں بائیں موجود ذی وقار علماء کرام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ بابرکت اور پر نور محفل جو درس قرآن کے عنوان سے بسلسلہ ذکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انعقاد پذیر ہے، جس میں مجھے آپ سب کو شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. تھوڑے وقت میں چند باتیں اور چند معروضات آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کی چچی ہیں جن کا نام حضرت ام الفضل، آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، میں نے ایک بڑا بھیانک اور خوفناک خواب دیکھا ہے، اور اتنا خوفناک ہے کہ بیان کرنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی. تو فرمایا چچی ہمت کرو، بیان تو کرو، ہو سکتا ہے اس کی تعبیر پیاری ہو، اچھی ہو. عرض کرتی حضور ہمت نہیں ہے. فرمایا ہمت کر کے بیان کرو. عرض کرتی حضور میں نے دیکھا خواب میں کہ آپ کے جسم مبارک سے گوشت مبارک کا ایک ٹکڑا الگ ہوا ہے اور میری گود میں آن پڑا ہے. اب میں پریشان ہوں کہ حضور کے جسم مبارک کا گوشت کا حصہ یہ کیوں جسم سے الگ ہوا؟ تو آقا کریم فرمایا کہ یہ تو خواب ہی بڑا اچھا ہے، میری شہزادی فاطمہ کو اللہ بیٹا عطا فرمائے گا، وہ تیری گود میں آئے گا. تو بس چند دن کے بعد حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی ولادت باسعادت ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اب اس مقام کو کسی ترازو میں تولا ہی نہیں جا سکتا، جبکہ حضور کے ساتھ نسبت کی تو اتنی اہمیت ہے. جس جگہ پہ آقا کے قدم لگ جاتے ہیں اللہ اس جگہ کی قسم فرماتا ہے، اور جس مقام سے حضور گزر جاتے ہیں وہ جگہ مقام پا جاتی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں خاک طیبہ از تو عالم بہتر است، آنکھ نک شہرے کے آن جا دل برست. فرماتے ہیں اگر مجھ سے سچی بات پوچھو نا تو میرے لیے تو مدینے کی مٹی ہی کائنات سے افضل ہے، چونکہ یہ عام مٹی نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کے شہر نور کی مٹی ہے. اور ایک پنجابی کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے عرب شریف تو صدقے جائیے جتھے بکریاں یار چرائیاں، تے قدم قدم تے میں بوسے دیواں جتھے تھلیاں یار نے لائیاں. تو پورے عرب سے ہی ہمیں پیار ہے، چونکہ وہ حضور سے نسبت رکھتا ہے وہ مقام. تو جس مٹی پہ حضور کا قدم لگ جائے، جس جگہ کی حضور سے نسبت ہو جائے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے پاس آتے ہیں تو فرماتے ہیں اے حجر اسود میں تمہیں کبھی نہ چومتا،
کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اور میں تجھے اس لیے بھی نہیں چوم رہا کہ تو جنت سے آیا ہے، میں تو تجھے اس لیے چوم رہا ہوں، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آقا اپنے لبوں سے تجھے بوسہ دے رہے تھے۔ تو یعنی جو چیز کل منصوب الی محبوب فہوا محبوب، تو جب جس جگہ پہ حضور کے قدم لگ جائیں وہ جگہ بھی ہمارے لیے معزز ہے، وہ مٹی بھی ہمارے لیے معزز ہے، تو پھر اس شخصیت کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا جو حضور کے جسم اطہر کا حصہ ہے۔ اس لیے فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے، یعنی حسین میرے شہزادے ہیں، حسین میرے جسم کا حصہ ہیں، حسین میرے لخ پارے ہیں۔ جب ولادت ہوئی، میں صرف امام عالی مقام کا بچپن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ میں بچوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، تو تاکہ یہ بچے بھی دیکھیں کہ ہمارے امام کا بچپن کتنا خوبصورت ہے۔ تو جس امام کا بچپن اتنا خوبصورت ہے اس کی جوانی کتنی خوبصورت ہوگی۔ آقا کریم کو پتہ چلا کہ میرے شہزادے تشریف لے آئے ہیں، میرا بیٹا پیدا ہو گیا ہے، تو حضور تشریف لائے، حضرت سیدہ سے فرمایا کہ میرا بیٹا میرے پاس لایا جائے۔ امام آئے، حضور نے اپنے ہاتھوں پہ لیا، اپنی گود میں بٹھایا اور اپنے لعاب دہن مبارک سے گھٹی عطا فرمائی، اور پھر خود نام حسین رکھا، اور پھر جب وہ 7ویں دن عقیقہ بھی فرمایا، اور جو سر مبارک کے بال مبارک تھے وہ اتارے گئے، اور فرمایا کہ فاطمہ حسین کے سر کے بالوں کے برابر چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ ایک اور روایت ہے کہ جب آقا کریم تشریف لائے تو حضور کو شہزادے پیش کیے گئے، تو آقا کریم فرمایا علی شہزادے کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کیا حضور حرب رکھا ہے۔ امام حسن کے موقع پہ بھی یہی فرمایا، تو عرض کیا حضور حرب رکھا ہے؟ تو فرمایا نہیں یہ حسن ہے۔ اب آ کے پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ حضور حرب رکھا ہے، چونکہ بہادر ہے نا، شجاعت، اس گھر کی لونڈی ہے شجاعت و بہادری، اور وہ اس چیز کو بڑا پسند کرتے تھے بہادری کو، تو حرب جنگ کو کہتے ہیں، تو اس چیز کے پیش نظر نام رکھا حرب۔ تو حضور فرمایا یہ حرب نہیں ہے، یہ حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر تیسرے شہزادے پیدا ہوئے تو حضور تشریف لائے، فرمایا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کیا حضور حرب رکھا ہے۔ فرمایا یہ حرب نہیں ہے، یہ محسن ہے، اور فرمایا کہ میں نے حضرت ہارون کے بیٹوں کے نام پر شبر، شبیر اور مبشر ان کے نام رکھے ہیں۔ یہ حسن و حسین اور حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے یہ دوسرے نام ہیں۔ حضرت امام حسین کا شبیر اور حضرت امام حسن کا جو ہے وہ شبر، اور حضرت امام محسن کا نام حضور نے مبشر رکھا۔ اتنا خوبصورت نام شاید ہی کوئی ہو، یہ جنتی نام ہے، اور اتنا خوبصورت ہے یہ نام۔ وہ روایت شاید آپ نے سنی ہو کہ وہ ایک ماسٹر صاحب تھے، کلاس میں پڑھا رہے تھے، تو بچے کافی موجود تھے، ابتدائی کلاس کے بچے تھے، تو سبق تھا حضرت سیرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سبق تھا۔ تو ماسٹر صاحب نے کہا کہ بیٹا سبق کو ذرا پڑھو، تو بچے نے غالباً پہلی مرتبہ حضرت امام کا نام لینا تھا، تو پڑھنا تھا سیرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اوپر اعراب بھی لگے ہوئے تھے، اس نے پڑھ دیا سیرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی تلفظ میں غلطی کی، لیکن ماسٹر صاحب ذوق تھے، ظاہر ہے استاد اہل محبت ہو تو پھر بچے بھی اہل محبت ہوتے ہیں، تو ماسٹر صاحب حضور کی آل سے پیار کرنے والے تھے۔ جب بچے نے کہا نا حضرت حسین، تو وہ ماسٹر صاحب تو وجد میں آ گئے، وہ تو ذوق میں آ گئے، اور ذوق میں آ کے کہنے لگے میرے امام کا نام اتنا بکمال ہے کہ اگر کوئی اس کے تلفظ کی ادائیگی میں غلطی بھی کرے تو اس کا حسن پھر بھی کم نہیں ہوتا، چونکہ
حسین کا معنی بھی خوبصورتی والا اور حسین کا معنی اس سے بھی زیادہ خوبصورتی والا ہے۔ اس نے کہا میرے امام کا نام کتنا خوبصورت ہے، کوئی غلط بھی بولے اس کا حسن پھر بھی کم نہیں ہوتا۔ یار جس امام کا نام اتنا خوبصورت ہے اس کی ذات کتنی خوبصورت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اگر صورت دیکھی جائے تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین سب سے زیادہ حضور کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے، یعنی ان کی چمکتی پیشانی، اللہ اکبر، وہ حضور کی جبین سعادت جیسی تھی، اور ان کے لب ہائے مبارکہ حضرت امام حسین کے ان سے وہی چیز نظر آتی تھی جو آل حضرت نے فرمایا ہے نا کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میرے محبوب کے ہونٹ کیا ہیں؟ یہ تو جنت کے پھولوں کی پتیاں ہیں۔ تو جیسے جنت کے پھولوں کی پتیاں آقا کریم اسلام کے ہونٹ مبارک ہیں، تو اس کی جھلک حضرت امام حسین کے ہونٹوں میں بھی نظر آتی تھی۔ تو صحابہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ حضور سے مشابہت حضرت امام حسین رکھتے تھے، اور یہ روایت حضرت امام حسن کے متعلق بھی آئی۔ تو اب تطبیق یوں دی گئی کہ بعض اعضاء میں حضرت امام حسن حضور سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے، اور بعض اعضاء میں حضرت امام حسین حضور سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ بہرحال آل حضرت نے تو بات ہی مکا دی، وہ ختم کر دی۔ وہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ شہزادے حسن و حسین کائنات میں ان کی مثال نہیں ملتی، اور پھر آقا کریم اسلام نے ان کی اس انداز کے ساتھ تربیت کی، چونکہ تربیت بڑی چیز ہے، بچوں کی تربیت یہ ہم والدین کی ذمہ داری ہے، اور ہم سیکھ سکتے ہیں کہ آمنہ کے لال نے اپنے شہزادوں کی تربیت کیسے کی۔ ایک تو حضور نے اپنے شہزادوں کو پیار بہت دیا ہے، بہت زیادہ پیار دیا ہے۔ شاید یہ روایات ان کی عظمت کے حوالے سے تو ہیں ہی ہیں، لیکن ہماری تربیت کے حوالے سے بھی تو ہے نا، کہ جیسے میں اپنے نواسوں سے پیار کر رہا ہوں، کیا تم بھی اپنے بچوں سے ایسے پیار کرتے ہو؟ جیسے میں ان سے شفقت کرتا ہوں، کبھی تم بھی ایسے اپنے بچوں سے شفقت کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو باقی تمام صحابہ مرید مصطفیٰ ہیں اور عمر مراد مصطفیٰ ہیں، کسی نے حضور کے چہرہ انور کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، کسی نے قرآن مجید کی آیات سن کے کلمہ پڑھا، کسی نے اسلام کی صداقت دیکھ کے کلمہ پڑھا، لیکن کیا مقام ہے سیدنا فاروق اعظم کا کہ آمنہ کے لال نے خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب، مالک عمر بن خطاب کو اسلام میں داخل کر کے اسلام کو عزت عطا فرما۔ وہ عمر، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں ایک دن حضور کے کاشانہ اقدس میں حاضر ہوا، معروف روایت ہے حضور داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھی، دیگر محدثین نے اس کو نقل کیا کہ جب میں حضور کے کاشانہ اقدس میں آیا تو آقا کریم اسلام کے ہاتھ مبارک زمین پہ ہیں اور گھٹنے مبارک بھی زمین پہ ہیں، حضور سواری بنے ہوئے ہیں، اور حضرت امام حسین حضور کی پشت پہ تشریف فرما ہے۔ ایک چھوٹی سی ڈوری ہے، رسی ہے، جس کا ایک سرا حضور کے منہ مبارک میں ہے اور دوسرا سرا حضرت امام حسین کے ہاتھ میں ہے، اور اس رسی کو پکڑ کے حضور کو چلا رہے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل سواری بن کے چل رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا واہ واہ یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، یہ حضرت امام حسین کی کنیت ہے، اے ابو عبداللہ کیا بات ہے، تجھے کتنی عظیم سواری نصیب ہوئی ہے کہ تو امام الانبیاء کی پشت پہ سوار ہے، تیری سواری کتنی باکمال ہے۔ تو آقا کریم فرمایا عمر سواری کی بات کرتا ہے، یہ بھی تو دیکھنا سوار کتنا باکمال ہے، سوار بھی تو شاہ سوار ہے نا، تو اس کی بھی تو عظمت دیکھنا، اس کا بھی تو مقام دیکھ۔ تو آقا کریم اسلام نے اس انداز سے، حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے کہ حضور کا سجدہ لمبا ہو گیا، ہم نے کہا لگتا ہے کہ قضا آ گئی ہے، اور ہم پریشان ہو گئے، لیکن جب ہم نے توجہ کی تو حضرت امام حسین حضور کی پشت پہ تشریف فرما تھا۔
ہم نے بعد میں عرض کیا حضور سجدہ کیوں لمبا ہو گیا؟ آقا کریم ارشاد فرمایا کہ میرا شہزادہ میری پشت پہ موجود تھا تو میں نے سجدہ اس لیے لمبا کر دیا کہ تاکہ یہ محبت سے بیٹھا رہے اور جب یہ خود اترے گا تو میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ میں دیکھوں آپ دیکھیں، کیا ہم نے بھی کبھی اپنے بچوں کو اتنا پیار دیا ہے؟ ہم نے بھی کبھی اپنے بچوں کو اتنی محبت دی ہے جتنی کہ آمنہ کے لال دے رہے ہیں؟ پھر بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، یہ ہماری بات نہیں مانتے، یہ ہمارے پاس نہیں بیٹھتے، یہ جناب ہم سے محبت نہیں کرتے، یہ اپنے بس بچوں کے پاس ہی رہتے ہیں، ہمیں نہیں وقت دیتے۔ تو میاں بچپن میں اگر ہم بچوں کو وقت دیں گے تو پھر جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے یہ ہمیں وقت دیں گے، پھر یہ ہم سے پیار کریں گے، چونکہ محبت کے ذریعے ہی محبت لی جاتی ہے۔ وہ کسی نے پوچھا تھا نا جی کہ جناب عزت کیسے بڑھتی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں معزز بن جاؤں تو کیسے میری عزت لوگ کریں گے؟ تو وہ کسی مفکر کا غالباً جملہ ہے، اس نے کہا تھا کہ میاں تم لوگوں کی عزت کیا کرو، لوگ تیری عزت کیا کریں گے۔ تو آج بچوں سے پیار کریں گے تو بڑے ہو کر یہ ہم سے پیار کریں گے۔ تو اس لیے آقا کی صلوات والسلام دیکھ رہے تھے کہ میں نے اپنے ان شہزادوں کی تربیت کرنی ہے، کل بڑے ہو کر انہوں نے قربانیاں دینی ہیں، کہیں ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آ جائے، کہیں یہ جو ان کی استقامت اور ہمت کے اندر کہیں کمزوری نہ آ جائے۔ اس لیے آقا کی صلوات والسلام نے ان کو محبتیں دیں اور پھر تربیت فرمائی۔ شہزادوں کا مقام لیکن تربیت، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں، آپ کی مرویات میں سے، چونکہ آپ عظیم محدث بھی ہیں، حضور کی اپنے نانا کے فرامین بیان بھی کیے ہیں، تو کسی نے پوچھا کہ امام آپ نے حضور سے کیا سیکھا ہے؟ تو آپ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھا ہے کہ ایک دن مسجد نبوی میں صدقے کی کھجوریں پڑی تھیں، تو جیسے کہ بچے ہوتے ہیں کھانے کی چیز مل جائے، جہاں سے مل جائے وہیں پہ کھا لیتے ہیں، تو میں صدقے کی کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالنے لگا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے مجھے فرمایا بیٹے اس کھجور کو نیچے رکھ دو، اس لیے کہ صدقہ ہم خاندان نبوت پہ حرام ہے۔ یعنی یہ تربیت کی جا رہی ہے کہ حرام کا جو ناجائز لقمہ ہے وہ بھی اپنے شہزادوں کے جسم میں نہیں جانے دیا۔ ان کی اس انداز سے تربیت کی، جب اس قدر تربیت کی، ان کو محبت دی، تو پھر کیا ہوا؟ ان کی صورت حضور کے مشابہ تھی اور ان شہزادوں کی سیرت امام الانبیاء کی سیرت کے مشابہ تھی۔ جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جو چیزیں حضور کی شخصیت تھیں وہ چیزیں پیارے حسن و حسین کی فطرت کے اندر بھی وہ اترتی چلی گئیں، اور مقام و مرتبہ وہی چیز جو ہے وہ ان کی سیرت کے اندر اترتا چلا گیا، اور ہمیں وہی چیز ان کی سیرت میں نظر آتی ہے جو آقا کریم اسلام کی سیرت میں نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں آقا کریم اسلام کو جو چیزیں پسند تھیں ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ حضور کو سجدوں سے بڑا پیار تھا۔ آقا کریم سجدوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ علماء تشریف فرمائیں، شیخ محقق نے لکھا اور کئی محدثین نے لکھا کہ حضور جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حضور نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جھکا دی۔ یہ حضور کا پہلا عمل ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آ کے پیغام دے دیا۔ کوئی سورج کو سجدہ کر رہے تھے، کوئی چاند کو پوج رہے تھے، کوئی آگ کی پرستش کر رہے تھے، کوئی جو ہے وہ بتوں اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی عبادت کر رہے تھے، تو آقا کریم فرمایا یہ چاند تمہارا خدا نہیں ہے، یہ تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ سورج تمہارا خدا نہیں ہے، یہ تمہیں حرارت اور روشنی دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ آگ تمہارا خدا نہیں ہے، یہ تو اللہ نے تمہاری خادمہ بنائی ہے۔ آؤ اس رب کو سجدہ کرتے ہیں جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، مجھ محمد کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ تو سب سے پہلا عمل حضور کا یہ کہ حضور نے سجدہ کیا، اور یہ چیز حضور نے اپنے ان شہزادوں کے بال بال میں اتار دی۔ حضرت امام حسین سجدوں سے جو پیار کرتے تھے، ذوق بندگی، اللہ اکبر، اور نماز، پھر قرآن پاک کی تلاوت، پھر حج۔ آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی تھی، آپ مدینہ پاک میں رہتے تھے، پیدل چل کے 25 خانہ کعبہ کے حج آپ نے وہاں جا کے ادا کیا، 25 حج پیدل چل کے ادا کیا، اللہ اکبر۔ اور پھر سجدوں سے کتنا پیار،
جب 9 محرم الحرام کا دن تھا اور پھر آگے شب عاشور تھی اور ابن سعد کا لشکر جو تھا وہ بالکل حملہ کرنا چاہتا تھا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دے دیں۔ کیوں؟ کہ ہم کوئی سوچو بچار کر لیں؟ نہیں۔ ہم واپس چلے جائیں؟ نہیں۔ ہم آپس میں کوئی مشاورت کر لیں کہ یزید کی بیعت کرنی ہے یا کیا کرنا ہے؟ نہیں۔ واضح تاریخ کی کتابوں میں احادیث میں لفظ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم 1 رات اس لیے مانگ رہے ہیں کہ میرا رب جانتا ہے حسین کو سجدوں سے بڑا پیار ہے، مجھے قرآن کی تلاوت سے بڑا پیار ہے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں ذکر و اذکار اور توبہ و استغفار سے بڑا پیار ہے۔ میں 1 رات اس لیے مانگ رہا ہوں تاکہ سیر ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے تو کر لوں، میرے شہزادے میرے بچے قرآن مجید کی تلاوت تو کر لیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس انداز کے ساتھ شب عاشور کو آپ نے عبادت کی کہ آج کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں بھی حسین ابن علی کے سجدوں کی خوشبو آ رہی ہے، ان کے سجدوں کی مہک سے آج ماحول کے اندر جو وہ روشنی اور خوشبو موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، محمد کے نواسے نے جو کی تیغوں کے سائے میں، محمد کے نواسے نے جو کی تیغوں کے سائے میں، بشر تو کیا فرشتوں سے بھی نہ ایسی بندگی ہوگی، فرشتے بھی ایسی بندگی نہیں کر سکتے جیسے کہ آمنہ کے لال کے شہزادے نے جس انداز کے ساتھ جو ہے وہ عبادت و ریاضت کا حق ادا کیا۔ تو وہ چیزیں جو آقا حبیب اسلام کی فطرت کا حصہ تھیں، حضور سخی بہت، کائنات میں حضور جیسا کوئی سخی نہیں ہے، صرف ایک روایت اور پھر ایک روایت حضرت امام حسین کی اس کے ساتھ۔ آقا حبیب اسلام تشریف فرما تھے کہ ایک دیہاتی قسم کا آدمی آیا، اس کی کوئی حاجت تھی، ضرورت تھی، تو اس نے کہا حضور مجھے کچھ عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب قیامت تک منگتے تیری بارگاہ میں آتے رہیں گے، کسی کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور نے بھی حق ادا کر دیا، کبھی کسی کو جھڑکا نہیں ہے بلکہ جو آیا اس کی جھولیاں ہی بھر دی۔ اس نے کہا حضور مجھے کچھ دیجئے، تو اتفاق سے نذرانے میں کوئی بکریاں بھیڑیں آئی ہوئی تھیں، اتنی بکریاں بھیڑیں تھیں کہ وادی بھری ہوئی تھی۔ تو آقا حکیم صلی اسلام نے فرمایا یہ جتنی بکریاں بھیڑیں ہیں نا یہ ساری لے جاؤ۔ اب وہ حیران ہو گیا، ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی مانگے تو ہم جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور جو سب سے چھوٹا نوٹ ہوتا ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حضور اس کو ایک بکری بھی دے دیتے تو کتنی بڑی بات تھی، لیکن حضور نے تو سارا ریوڑی عطا فرما دیا۔ وہ حیران ہو گیا، حضور فرمایا ہاں میں تو میرے در پہ آیا ہے، میری چوکھٹ پہ آیا ہے، اس کو لے لو۔ اللہ اکبر۔ وہ بکریاں ہانکتا ہوا جا رہا ہے، خوشیاں مناتا جا رہا ہے، اور جب اپنی قوم کے پاس پہنچا اس کے لفظ سنیے، اس نے کہا اسلموا فإن محمدا یؤتی عطاء لم یخش الفاقہ او کما قال۔ اس نے کہا لوگو اگر میری بات مانو نا تو محمد عربی کے نوکر بن جاؤ، حضور کا کلمہ پڑھ لو، اس لیے کہ وہ اتنے سخی ہیں جس کو ایک بار خیرات دے دیتے ہیں پھر اس کو زندگی بھر غربت کا خوف ہی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ حضور کی سخاوت ہے، اور یہ چیز ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی نظر آتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا کہ حضرت امام حسین تشریف فرما ہے، ایک سائل آیا تو اس نے آ کے کہا حضرت مجھے کچھ دیجئے۔ اتفاق سے فوراً آپ کے پاس کچھ چیز موجود نہیں تھی۔ ہم تو معذرت کر لیتے ہیں فوراً، اگرچہ شرعی طور پہ معذرت کرنا جائز بھی ہے۔ قول معروف خیر من صدقۃ، کہ اچھی بات کر دینا اس صدقہ سے بہتر ہے کہ جس کے کرنے کے بعد انسان جس پہ صدقہ کیا اس کو تکلیف دے۔ تو کہہ دینا جی معاف کرو میرے پاس نہیں ہے، یہ جائز ہے شریعت میں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے لیے یہ جائز نہیں۔ آپ نے فرمایا اسے بیٹھ جاؤ، ابھی میرا رزق آنے والا ہے، جب آئے گا تو میں تجھے دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد 5 تھیلیاں آئیں اشرفیوں کی، ہر تھیلی میں 1000 اشرفی تھی، تو اس طریقے سے وہ 5000 اشرفیاں تھیں۔ تو آنے والے نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بارگاہ میں یہ اشرفیاں پیش کی ہیں بطور نظر،
اور عرض کیا ہے کہ حضور یہ اپنے احباب میں اور اپنے اخراجات پہ خرچ کیجئے، باقی اور بھی آپ کا نذرانہ آ جائے گا۔ تو فرمایا وہ سائل کدھر ہے؟ جی حضرت میں موجود ہوں۔ فرمایا میاں میں معذرت کرتا ہوں تجھے اتنی دیر انتظار کرنا پڑی، یہ 5 ہی تھیلیاں 5000 اشرفیاں لے جاؤ، ابھی فی الحال میرے پاس اتنی ہیں، اگر اور بھی ہوتی تو میں تجھے دے دیتا، لیکن 5000 لے جاؤ۔ بھائی وہ ساری پونجی جو آپ کے پاس آئی تھی وہ ساری سائل کو دے کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ جیسے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سخاوت کرنے میں جو وہ ٹھنڈی ہوا اور سخاوت کرنے والی ہوا سے بھی زیادہ تیز ہیں، تو فرمایا میں حسین ان کا شہزادہ بھی اس انداز سے سخاوت کرنے والا۔ تو جس لحاظ سے بھی دیکھیں وہ حضور کے آئینہ نظر آتے ہیں، ان کی صورت حضور کی سیرت صورت کا آئینہ، اور ان کی سیرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آئینہ تھی۔ اتنے سخی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے دین کی سربلندی کی خاطر، دین کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے آپ نے اپنا سارا گھرانہ ہی قربان کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ آپ کی سخاوت تھی دین کی سربلندی کے لیے۔ بس یہ آخری بات سن لیجئے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں جن شہزادوں نے قربانیاں دی، آپ مجھے بتائیں کیا ان شہزادوں سے زیادہ نازک بدن کسی شہزادے کا ہو سکتا ہے؟ جو پھولوں سے بھی زیادہ نازک جسم رکھنے والے ہیں، جن کو فرشتے آ کے لوریاں دیتے ہوں، اللہ اکبر، جن کے نام جنت سے آئیں، اور جو آقا کریم اسلام کی پشت پہ سواری کریں، حضور کے لعاب دہن کو چوسیں، اور آقا کریم اسلام کے سینے پہ بیٹھیں، کبھی حضور کے جسم میں اتھر کے ساتھ لپٹے رہیں، ان شہزادوں سے بڑا کوئی شہزادہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود کربلا کے میدان میں بھوکے اور پیاسے انہوں نے شہادت قبول کر کے ہمیں پیغام کیا دیا، ہمیں جو پیغام دیا وہ میں اور آپ اپنے پلے میں باندھیں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واضح کیا، لوگوں میں اعلیٰ ہوں۔ آپ نے ایک مقام میں بھی فرمایا تھا نا، ایک تقریر میں خطاب میں فرمایا تھا کہ لوگوں میرے قتل سے پہلے سوچ لو، اس وقت پوری دھرتی پہ کسی نبی کا کوئی نواسہ میرے علاوہ موجود نہیں ہے، لہذا یہ جرم نہ کرنا، یہ کالک اپنے منہ پہ نہ ملنا۔ آپ نے ان کو واضح کیا، لیکن اس کے باوجود آپ آگے بڑھے، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، اور شہادت کا جام نوش کیا، تو آپ نے واضح کیا لوگوں میں اعلیٰ ہوں، میرا خاندان بھی اعلیٰ ہے، میری ذات بھی اعلیٰ ہے، میرا کنبہ بھی اعلیٰ ہے، میری نسبت بھی اعلیٰ ہے، میری ذات بھی اعلیٰ ہے، میرے اوصاف بھی اعلیٰ ہیں، میں ہر لحاظ سے افضل ہوں، اعلیٰ ہوں، لیکن اس کے باوجود میں قربانی اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ میری ذات افضل ہے، اعلیٰ ہے، لیکن میرے نانا کا دین میری ذات سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، تو میں اپنا خون پیش کر کے اپنے نانا کے دین کے جھنڈے کو بلند کر رہا ہوں، اپنا خون پیش کر کے۔ تو یہ ہمیں بتایا کہ دین کی اہمیت کیا ہے، دین کا مقام کیا ہے۔ لیکن میں دیکھوں، آپ دیکھیں کہ آج ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہماری دین کے لیے تگ و تاز کیا ہے، اور دین کی سربلندی کے لیے کیا ہم بھی اپنے بچوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں، یا ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جناب بس پیسے کمانے ہیں، پیسے کمانے کی مشین ڈاکٹر بنا دیں چونکہ پیسے زیادہ آئیں گے، کوئی حرج نہیں، پیسے بھی زیادہ کمائیں، لیکن کیا ہم انہیں حضرت امام حسین کی غلامی بھی سکھا رہے ہیں، حضرت امام حسن کی غلامی بھی سکھا رہے ہیں کہ دین کی سربلندی کے لیے بھی ہم نے کچھ کام کرنا ہے، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے بھی ہم نے کچھ کام کرنا ہے، قرآن کے ترویج و اشاعت کے لیے بھی ہم نے کچھ کام کرنا ہے، ہم یہ تربیت دے رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ اس لیے پروگرام سجایا نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کریں۔ تو آؤ پھر ادارت المصطفیٰ کے بانی نے تو ہمیں فکر یہ دی ہے کہ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ آؤ اس فکر کے ساتھ جڑ جاؤ، اور اس فکر سے ایک حرارت لے کر جو ہے وہ جو زندگی باقی ہے دین کی خدمت کے لیے اور دین اور سنت کے احیاء کے لیے ہمیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، ہم دیکھیں کہ ہم دین پہ کتنا عمل کر رہے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہم جو وہ شریعت پہ کتنا عمل کر رہے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک ہم دیکھیں
کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی سنت پہ کتنا عمل کر رہے ہیں. کیا کوئی ایسے کام تو ہم نہیں کر رہے جو دین کے خلاف ہیں؟ شادی کے موقع پہ ہم دیکھیں ہم وہ کام تو نہیں کر رہے جو رسول اللہ کی شریعت کے خلاف ہیں. ابھی ہم وہ درس مثنوی میں حضرت کے پاس فیض لے رہے تھے تو ایک بڑی خوبصورت آپ نے بات ارشاد فرمائی. وہ میں بات کر کے اپنے شیخ کی اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. وہ ایک جملہ تھا کہ یار ہم ہزاروں لقمے کھاتے ہیں، ہزاروں لقمے، لیکن ہزاروں لقمے میں اگر ایک بار بھی کوئی ہلکا سا پتھر آ جائے اس لقمے میں تو ہم اس پتھر کو فوری طور پہ نکال کے پھینک دیتے ہیں کہ نہیں پھینکتے؟ کہ یار کہیں تکلیف نہ ہو جسم کو. کوئی بال آ جائے لقمے میں تو ہم فوری طور پہ اس بال کو نکال کے پھینک دیتے ہیں کہ کہیں جسم کو تکلیف نہ ہو. میاں اگر ہزاروں لقموں میں اگر ایک چھوٹا سا تنکا بھی آ جائے تو ہم اس کو پھینک دیتے ہیں. تو کیا ہم اپنی زندگی میں دیکھتے نہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک شب و روز ہماری گفتار، ہمارا کردار، اس میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو رسول اللہ کی شریعت کے خلاف ہیں، جو دین کے خلاف ہیں. بھئی ایک تنکا جو صحت کے خلاف ہو اس کو تو پھینک دیتے ہو، اس کو تو ہم پھینک دیتے ہیں، لیکن جو چیز دین کے خلاف ہے اس کو ہم پھینکنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو چیز سنت کے خلاف ہو ہم اس کے ساتھ اختلاف کریں، اس کو چھوڑیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کریں. یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے، یہی آپ کی فکر ہے. باقی رہی یہ بات کہ کربلا کے میدان میں جو ہے وہ جیتا کون تھا، شکست کس کو ہوئی؟ تو بظاہر حضرت امام حسین کا خاندان کٹ گیا، آپ شہید ہو گئے، آپ کے سر انور کو تن انور سے جدا کر لیا گیا. حسین تو شہید ہو گئے لیکن حسینیت قیامت تک زندہ باد ہو گئی. بظاہر یزید فاتح ہو گیا، بظاہر یزید جو وہ جنگ جیت گیا، اس کا لشکر جو وہ جیت گیا، لیکن قیامت تک یزیدیت مردہ باد ہو گئی. اللہ اکبر. تو آج اگر جو وہ نام باقی ہے تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقی ہے. اگر یزید کا نام ہے تو وہ داخل دشنام. اللہ اکبر. آج بھی لوگ کچھ نہ کچھ ہیں جو یزید کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، ہمارا قائد ہے، ہمارا لیڈر ہے، لیکن بہرحال وہ یزید کا نام لیتے نہیں. جب نام لیتے ہیں تو شرمندہ ہوتے ہیں، نام لینے سے قبل شرمندہ ہوتے ہیں، نام لینے کے بعد پانی پانی ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ کیسا تمہارا لیڈر ہے کہ جس کا نام لیتے ہوئے تمہارا سر شرم سے جھک جاتا ہے اور تم پانی پانی ہو جاتے ہو. اللہ اکبر. اور جب ہمارے قائد حسین ابن علی کا نام آتا ہے سر شرمندہ نہیں ہوتا بلکہ فخر سے بلند ہو جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. ہمارے حضرت ایک بڑی خوبصورت بات اس پہ دیا کرتے ہیں مثال کہ کربلا کے میدان میں جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے. تو فرماتے ہیں کہ ہمارا فتح و شکست کا ایک دیسی سا معیار ہے، یعنی جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے اس کا ایک دیسی، دیہاتی لوگ جو وہ سمجھتے ہیں لیکن شہروں والے بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں، ایک دیسی سا یہ ایک جو ہے وہ استدلال ہے کہ جیتا کون ہے. فرماتے ہیں کہ جو پہلوان اکھاڑے میں موجود رہے اور میدان چھوڑ کے بھاگے نہ اس کو فاتح قرار دیا جاتا ہے، اور جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے اس کو شکست زدہ قرار دیا جاتا ہے. اگر فتح و شکست کا یہی معیار ہے کہ جو میدان میں باقی رہے اور میدان کے اندر موجود رہے وہ فاتح قرار پاتا ہے، اور جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ مفتوح اور وہ شکست زدہ قرار پاتا ہے. اور پھر چلتے ہیں کربلا کے میدان میں، دیکھتے ہیں کربلا کے میدان میں آج یزید کے ڈیرے ہیں یا حسین ابن علی کے ڈیرے ہیں. تو کربلا میں تو آج بھی حسین ابن علی کے ڈیرے ہیں، تو یزید کی تو کسی کو قبر کا بھی پتہ نہیں ہے. تو پھر معلوم ہوا جیتا حسین ابن علی ہی ہے.
اس لیے حسینیت جو ہے آج بھی وہ زندہ باد و تابندہ ہے، تو حسینیت کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے، اور حسینیت صرف نعرے کا نام نہیں ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو نمازوں سے بھی پیار تھا کہ آپ کا سر انور کٹ کے بھی سجدے کی آرزو رکھتا تھا، اور قرآن مجید کی تلاوت سے بھی آپ کو پیار تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو جب کاٹ کر جسم اتھر سے وہ نیزے کے اوپر چڑھا لیا گیا، اور پھر یہ ہے کہ کہا گیا دیکھو جناب ہم فاتح ہو گئے ہیں کہ ہم نے حسین ابن علی کا سر کاٹ لیا ہے، لیکن کسی نے دیکھا کہ لبوں کے ہلنے، لبوں کی حرکت ہونے کا احساس ہو رہا ہے، تو کان قریب کر کے دیکھا تو حسین کے لبوں پہ قرآن جاری تھا۔ تو حسین کو چونکہ قرآن کی لوریاں دی گئی تھیں، اس لیے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے بھی حسین ابن علی نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم بھی قرآن سے پیار کریں، ہم بھی قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول زندگی بنائیں۔ میں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا کہ 35 سال مسلسل ان کے خادم خاص بیان کرتے ہیں، 35 سال مسلسل میں اقبال کے ساتھ رہا شب و روز۔ آپ جانتے ہیں ان کی زندگی کتنی مصروف زندگی تھی، کبھی لاہور میں، کبھی ڈھاکہ میں، کبھی دلی میں، کبھی لندن، کبھی کہاں۔ وہ مسلمانوں کے لیڈر تھے، عام آدمی تو نہیں تھے، اتنی مصروف ترین زندگی تھی اقبال کی۔ لیکن ان کے خادم خاص کہتے ہیں کہ 35 سال میں جو آپ کے ساتھ رہا، 2 عمل اقبال کی زندگی میں کبھی بھی ان کا ناغہ نہیں ہوا۔ وہ کون سے عمل ہیں؟ فرمایا ایک نماز فجر، اور دوسرا نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت۔ یہ اقبال کی قضا نہیں ہوئی، اور ہمارے پاس ہماری اتنی مصروفیات نہیں ہیں جتنی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے کام تھے، لیکن وہ قرآن کے ساتھ جڑے رہے۔ اور ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہوئے، ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق خاطر جو وہ قائم کیا۔ تو آئیے میں اور آپ بھی قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں، اور جتنا بھی ہو سکے آپ زیادہ نہیں کر سکتے، 1-2 رکوع روزانہ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اس کو اپنا معمول زندگی بنائیں۔ یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اور یہی ہماری ضرورت ہے، اور یہی ہماری روحانی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور دعا ہے وہ مجھے آپ سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کو فالو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ میں نے لمبا سفر کرنا ہے، تو بہرحال دل تو آپ کے پاس ہے، لیکن دماغ تھوڑا سا کھچا بھی چاہ رہا ہے۔ تو اتنی باتوں پہ اگر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں اجالا پیدا ہوگا۔ سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو، سلام جی سوہانی گڑی پاکا چاند جی سوہانی گڑی چمکاتا پاکا چاند، اس دن افروز ساعت پیلا ہو، سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو، سلام جس نے حقیق کربلا نے ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا۔ گھر کا گھر سب سفر دے خدا کر دیا، اس حسین ابن
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مالک مولا اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جولیاں اپنی رحمات سے بھر دے، شروع سے لے کر آخر تک جس قدر بھی آیات و روایات کا ترجمہ کیا گیا ایک ایک لفظ ہمارے من میں اتار دے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اسوہ شبیری پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے احباب بھی اس محفل نور میں شامل ہوئے یا اللہ سب کی خالی جولیاں اپنی رحمات سے بھر دے، یا الہ العالمین حضور کے شہزادوں کا صدقہ سب کی آرزوؤں کو پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے پیارے اللہ کریم پاک پروردگار عالم، جو بیمار ہیں شفا دے دے، اور جو مقروض ہیں بار کرس سے نجات عطا فرما، جو دکھی ہیں سکھ عطا فرما، جو غم زدہ ہیں خوشیاں نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں نیک صالح نرینہ و مادینہ اولاد کی نعمت عطا فرما۔ اے پیارے اللہ کریم پاک پروردگار عالم، محترم محمد خالد صاحب جو کہ علیل ہیں، اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں درخواست ہے ان کی کو صحت کاملہ عاجلہ وافع عطا فرما۔ ان کے والد محترم جناب نذیر اقبال صاحب جو اس مسجد کے ان کے نام پہ یہ مسجد بنی ہے، یا الہ العالمین ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے پیارے اللہ جو اس گھر کو آباد کر رہے ہیں، اس کی تعمیر کے لحاظ سے ہو، نمازیں پڑھنے کے لحاظ سے ہو، یا اللہ سب کو اتنا دے کسی چیز کی کوئی کمی باقی نہ رہے، سب کی دنیا بھی اچھی کر دے آخرت بھی اچھی فرما دے۔ اے پیارے اللہ اس جامع مسجد کو تعمیر کے مراحل سے گزار کر تکمیل تک پہنچا دے۔ اے پیارے اللہ کریم پاک پروردگار عالم، اس وقت جو بلوچستان میں ہمارے بھائی سیلاب کی زد میں ہیں، اے مالک و مولا ان کی مدد و تائید فرما۔ ادارت المصطفیٰ اس حوالے سے جو اپنی خدمات پیش کر رہا ہے، مالک و مولا اس میں مزید ہمیں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنی بھی تنظیمات اور افواج پاکستان وہاں کام کر رہی ہے، یا الہ العالمین سب کو بے پناہ برکتیں اور رحمتوں سے مالا مال فرما۔ اے پیارے اللہ ہم سب کی زندگیاں شان کے ساتھ اسلام پہ گزر جائیں، خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔